ایک طرف ظلم کا بازار گرم تھا کہ کسی طرح خان کا کوئی بندہ جیتنا نہیں چاہیے، دوسری طرف عوام اپنا منصوبہ بنا کے بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 فروری کی شام شروع ہو گیا کام، 8 فروری کی شام شروع ہو گیا کام، سال ہو گیا ہے۔ 8 فروری کو الیکشن تھے، الیکشن سے ایک رات پہلے تیاری ہو رہی تھی۔ ایک طرف ظلم کا بازار گرم تھا کہ کسی طرح خان کا کوئی بندہ جیتنا نہیں چاہیے، دوسری طرف عوام اپنا منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ جن کا نشان بلہ بھی قاضی فائز نے چھین لیا، جن کے امیدوار بیچارے کاغذات بھی جمع کرواتے کئی دفعہ پکڑے گئے، کئی دفعہ کاغذات چھینے گئے، کئی دفعہ تجویز کنندہ کو مارا پیٹا گیا، کئی دفعہ تائید کنندہ کو اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ تمام مشکلات کے باوجود جو نشان بھی انہیں ملے، پارٹی نشان تو نہیں ملا، اس سے بڑا جمہوری تاریخ میں ظلم اور کیا ہوگا کہ سپریم کورٹ ایک پارٹی کا حق چھین لے۔ کس بنا پہ؟ کہ الیکشن کمیشن بے ایمان بیٹھا ہوا تھا۔ الیکشن کمیشن اپنی مرضی کی پارٹیوں کو، مرضی کے آدمیوں کو لانا چاہتا تھا، اور وہ ایک پارٹی کی رجسٹریشن ہی نہیں کر رہا تھا، اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ میں بطور سیکرٹری جنرل جمعیت علماء پاکستان کئی دفعہ رجسٹریشن کے لیے گیا ہوں، کاغذات جمع کرواتے ہیں، 8 دن بعد 10 دن بعد لیٹر آ جاتا ہے کہ آپ کی پارٹی رجسٹرڈ ہو گئی ہے، اور جو نشان لکھ کے دیا ہوتا ہے پارٹی کا وہ نشان مل جاتا ہے۔ ان کو نہیں دیا گیا۔ ایز اے پارٹی تحریک انصاف کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، اس کے باوجود عوام نے ان کے آزاد ممبروں کے نشان تلاش کر کے اتنے ٹھپے لگائے کہ رات تک ساری انتظامیہ، RO، الیکشن کمیشن، اس کا عملہ، اور جن کو لندن سے لایا گیا تھا اور کلین چٹ دلوائی گئی وہاں اپنے ایئرپورٹ پہ، جن کے فیصلے سنائے گئے جن کو بری کرنے کے، وہ بیچارے ساری رات میرا خیال رو رو کے ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ 8 فروری کو وہ وکٹری سپیچ کرنے آئے ماڈل ٹاؤن میں جاتی عمرہ سے، لیکن انہیں بتایا گیا کہ وکٹری سپیچ ابھی نہ کریں، ابھی معاملات گڑبڑ جا رہے، آپ صرف 17 سیٹوں پہ جیتے ہیں اور باقی آپ دونوں سیٹوں پہ خود ہار گئے ہیں۔ جس لاہور کو آپ اپنا قلعہ کہتے تھے، اس لاہور کی ساری سیٹیں آپ بری طرح ہار گئے۔ یہ سارا کچھ 8 فروری کو چشم فلک نے دیکھا، ساری مخلوق نے دیکھا کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر راتوں رات منصوبہ بندی کی گئی، اور اس شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے طریقے تو بہت ہیں، اور پتن والے بتا رہے ہیں۔ ان کی جو رپورٹ آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جعل سازی کے، الیکشن کمیشن کے پاس جعل سازی کے 167 یا 167 کے قریب طریقے موجود ہیں، جن میں سے 66 استعمال کیے گئے۔ ایک حلقے میں جہاں میاں نواز شریف صاحب لڑ رہے تھے، جن کے اشتہار چھپے تھے 4تھی دفعہ کے پرائم منسٹر کے طور پہ، پورے صفحے کے اشتہار اخباروں میں دیے گئے تھے، ٹی وی پہ اشتہار چل رہے تھے، 4تھی دفعہ وزیر اعظم میاں ایک واری پھر شیر، ایک واری پھر۔ وہ شیر بیچارہ 9 کی رات کو روتا رہا، لیکن انتظام کرنے والوں نے ایسا انتظام کیا کہ فارم 45 جو اصل جان ہوتی ہے الیکشن رزلٹ کی، اس کی جگہ 47 نکال لیا، اور اس 47 پہ پھر رات خواجہ آصف جیسے ڈھیٹ جو ہار گئے تھے، جو خود بیان دے چکے تھے کہ ہم شکست کھا گئے ہیں، اگلی شام 9 مئی کو ان کو جتوانا شروع کیا، اور پھر 2 دن یہ رزلٹ آتے رہے، تبدیلیاں ہوتی رہیں، کرتے 17 سیٹوں والی جماعت کو 120-30 پہ لے جایا گیا، اور جو جماعت 170-80 سیٹیں جیتی ہوئی تھی اسے کسی نہ کسی طرح اس کو ویسے آؤٹ ہی کر دیا گیا، پارٹی تو ایز اے پارٹی تو ان کو لڑنے نہیں دیا گیا، لیکن جو آزاد رہ گئے تھے پھر بھی وہ کرا کے 80 کے قریب بنے۔ اگر ان کی مخصوص سیٹیں بھی ان کو دی جاتی تو وہ 100 سے اوپر چلے جاتے۔ مخصوص سیٹیں
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उसका फैसला अभी तक रोका हुआ है। इलेक्शन कमीशन यहाँ इतना ताकतवर हो गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मान रहा। सुभान अल्लाह। काश सुप्रीम कोर्ट में काजी की जगह कोई गैरतमंद जज होता। चले काजी नहीं सही तो या अफरीदी की जगह एक गैरतमंद जज होता तो पूछता उसको इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, कि तुम कौन होते हो, तुम्हारा क्या इख्तियार है कि तुम अवाम के रिजल्ट को चेंज कर रहे हो, अवाम की राय को बदल रहे हो। बहरहाल ये तो ऐसे छोटा सा मैंने खुलासा आपके गोश गुजार कर दिया। उस 8 फरवरी की बजाय 9 फरवरी को जो रात रिजल्ट तैयार किए गए उसके मुताबिक मियाँ शहबाज स्पीड जो अभी कजाफी स्टेडियम में खड़े कह रहे थे कि शहबाज स्पीड अब माजी हो गया है, अब मोहसिन नकवी स्पीड है। तेरे कुर्बान शहबाज शरीफ, बूट पॉलिश करने में तेरा कोई सानी नहीं। बूट पॉलिश जहाँ भी तुझे बूट नज़र आ जाएं वहाँ ही पॉलिश। अभी कुछ लतीफ़े सुना रहे थे मियाँ साहब, और मियाँ साहब के लतीफ़े तो आप देखते हैं। मियाँ साहब कहते हैं लोग मेरी शक्ल देख के पहचान जाते हैं कि ये मांगने आया है। खिलाड़ी सारे बैठे हुए थे और उनके सामने मियाँ साहब तकरीर कर रहे थे। मियाँ साहब का चेहरा बुझा बुझा था। सामने जो मिनिस्टर बैठे थे वो थोड़ा थोड़ा खुशगपियाँ करके मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मियाँ साहब बुझे बुझे थे, इसलिए कि मियाँ साहब को पता लग चुका है कुछ होने वाला है। मियाँ साहब कहते हैं मेरी शक्ल देख के पहचान जाते हैं लोग कि ये मांगने आया है। अब मैं जहाँ जाता हूँ मैं पहले कह देता हूँ कि मैं मांगने नहीं आया, हालांकि गए मांगने ही होते। एक तरफ मांगते हैं और दूसरी तरफ अय्याशियाँ। अय्याशियाँ क्या? जजों की तनख्वाह 8-10 लाख से उठाई 25 लाख कर दी कि किसी अदालत से हमारे खिलाफ फैसला ना आए। 10-10, 12-12 जज नून लीग के लाडले अदालत, तो हाई कोर्ट में कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई मेरिट नहीं है। अपने जज अदालतें भर दी हैं सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 13वें नंबर का जज जो है उसे सीनियर तरीन बना दिया जी। कुर्बान जाएं तुम्हारे 47 वालों तुम्हारे निज़ाम के। लेकिन ये याद रखो, मैं तो तलब इल्म हूँ। कल मैंने चौधरी एतजाज़ अहसन साहब को सुना, वो कह रहे थे ये जिस तरह आए हैं उसी तरह जाएंगे, और मिसाल दे रहे थे कि जिस तरह मुशर्रफ दौर में PCO जजेस आए थे और फिर उन्हें बैक जुम्बश कलम उसी तरह फारिग कर दिया गया, ये भी बहुत जल्द फारिग हो जाएंगे। फारिग भी होंगे और जो जो कुछ करने वाले, जितने करने वाले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वज़ीर कानून, वज़ीर दिफा, दाखिला, जो जो कुछ करने वाले हैं ये सब भी गिरफ्त में आएंगे। कानून की गिरफ्त में भी एक दिन इंशाल्लाह आएंगे, लेकिन अल्लाह की गिरफ्त में तो आएंगे। उससे तो कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। तो PTI वालों ने आज ऐलान किया हुआ है 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का, वो दिन जिस दिन अवाम का मैंडेट तब्दील किया गया, अवाम जिसको लाना चाहते थे उसके खिलाफ मुकदमात कायम कर दिए गए, उसे पहले जेल में बंद किया हुआ था। और अब इतना खौफ है कि हाथ पांव मार रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी अमेरिका कभी चाइना, लेकिन रातों की नींद फिर उड़ी हुई है। नज़र आ रहा है कि हक वाज़े होने वाला है। झूठे पर्चे जो हैं उनके खात्मे का वक्त पहुंचा चाहता है, और दबाव, आलमी दबाव, इधर से अंदरूनी दबाव। अंदरूनी दबाव क्या? 24 नवंबर वाले एहतजाज से एक रात पहले अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि मिन्नत तरले पे आ गए थे और ये वादा करते थे कि 8 दिन के अंदर अंदर खान को छोड़ देंगे। आज किसी तरह ये एहतजाज मुलतवी कर दो। तो मैं सारे सियासतदानों को मुखातिब करता हूँ, बाकियों से तो मेरा कुछ वास्ता ही नहीं है। सियासतदानों को कहता हूँ कि आप बताएं कि कोई सियासी जमात भी जब ऐलान कर चुकी हो और एक दिन बाकी रह जाए, फिर उसे कहें कि आप ये फैसला मुलतवी कर दो, एहतजाज ना करो, मार्च ना करो,
تو سیاسی لوگ جانتے ہیں کہ پھر عوام کا سامنا کرنا، کارکنوں کو فیس کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس وقت جتنی مرضی آپ بڑی بڑی شرطیں لا کے پیش کریں کہ حضور یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، اڈیالہ سے باہر آ جائیں، بنی گالا چلے جائیں، کے پی کے چلے جائیں، زمان پارک چلے جائیں، اس وقت اگر لیڈر اس طرح کی شرائط مان کے پیچھے ہٹ جائے تو اس کی سیاست کا اسی طرح بیڑا غرق ہوتا ہے جس طرح نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاست کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اگر معاملات طے کرنے ہوتے ہیں 10 دن 15 دن 20 دن پہلے بیٹھو، معاملات طے کرو۔ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ احتجاج کی کال پہ قوم نکلے گی، جلسہ کریں گے، جلوس کریں گے۔ اچھا، انہوں نے کہا پہلے آپ سنتے ہیں روز رانا ثناء اللہ کو اور وزیر دفاع کو سنتے ہیں، جی دعویٰ بولنے آئے تھے اسلام آباد، دعویٰ بولنے آئے تھے کے پی کے سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ بابا پرامن احتجاج کرنے آئے تھے، اور سیاسی جماعتیں پرامن احتجاج کرتی رہتی ہیں، کرتی آ رہی ہیں، ضیاء الحق کے دور میں بھی کرتی رہیں، مشرف کے دور میں بھی کرتی رہیں۔ سیاسی جماعتوں کا کام ہی یہ ہے کہ پرامن احتجاج کریں، اور پرامن احتجاج کا ہمارا آئین ہر شہری کو حق دیتا ہے، ہر سیاسی جماعت کو حق دیتا ہے کہ وہ پرامن احتجاج کریں۔ انہوں نے کہا ہمیں مینار پاکستان 8 فروری کو جلسے کی اجازت دے دیں۔ اگر جلسے کی اجازت دے دی جاتی تو پہلے کتنے جلسے انہوں نے کیے، جلسہ کرتے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے، گھروں کو واپس چلے جاتے، نہ آپ کو کنٹینر لگانے پڑتے، نہ آپ کو فکر ہوتی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی فساد، نہ کوئی لڑائی۔ وہ اپنے مطالبات کرتے، اپنے حقوق بیان کرتے اور ان کا مطالبہ کرتے اور گھروں کو واپس چلے جاتے۔ ان کو اجازت نہیں دی گئی، وہ ہائی کورٹ چلے گئے۔ ہائی کورٹ میں جس جج صاحب کے پاس کیس تھا، انہوں نے لاہور میں عورت مارچ کی اجازت دے دی، لیکن تحریک انصاف کو مینار پاکستان جلسے کی اجازت نہیں دی۔ عذر کیا کیا؟ عذر کیا جی کرکٹ میچ ہو رہا قذافی اسٹیڈیم میں۔ قذافی اسٹیڈیم اور مینار پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ قذافی اسٹیڈیم میں جس دن میچ ہوتا ہے، میں بالکل قذافی اسٹیڈیم کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، 2-3 منٹ کی واک ہے، لیکن میرے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں سارے۔ قذافی اسٹیڈیم جانے کے لیے دور دور سے چاروں طرف سے راستے بند، اور بہت حفاظتی انتظامات کے بعد ایک ایک آدمی جہاں سے گزارنا ہوتا ہے۔ تو جلسے کا اور قذافی اسٹیڈیم کے میچ کا کیا تعلق ہے؟ پھر کہا نہیں جی وہ وہاں فوٹو اسٹیڈیم میں شور ہے، فوٹو اسٹیڈیم چھونی میں ہے، یہ قذافی اسٹیڈیم گلبرگ میں ہے، بہانہ کر کے پھر کہا اچھا آپ کمشنر کے پاس جائیں، اگر کمشنر صاحب کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، سیکورٹی کا کوئی پرابلم نہ ہو، تو وہ اگر اجازت دینا چاہیں تو یہ ہائی کورٹ فیصلہ دے رہا ہے، اندازہ لگائیں۔ کمشنر صاحب نے کہا ڈی سی کے پاس جائیں، ڈی سی صاحب نے پھر کہا جی تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، آپ نے عورت مارچ کی تو اجازت دے دی، اگر خواتین بہت ساری اکٹھی ہو کے وہاں قیدی نمبر 804 کے نعرے لگانے لگی تو پھر کیا کرو گے؟ پھر ان کو بھی ماریں گے، ان کو بھی روکیں گے، ان کے لیے بھی کنٹینر لگائیں گے۔ قذافی اسٹیڈیم میں میچ ہے، میچ میں لاہوریے ہوں گے اور لاہوریے تو نعرے لگائیں گے۔ نعرے روکنے کے لیے کئی سکیمیں بن رہی ہیں، وہاں خفیہ والوں کو چھوڑ دیا جائے، سادہ کپڑوں میں جو پکڑے، جو دیکھیں، جو بولے، جو نعرہ لگائے، جو احتجاج کرے اسے اٹھا لیا جائے۔ لیکن ایسا کرنے سے تو رہی سہی بھی جائے گی، اس لیے کہ انٹرنیشنل میڈیا میچ کور کر رہا ہوتا ہے، میڈیا جہاں بھی کیمرہ مارے گا پوری دنیا دیکھے گی، اور پہلے شور پڑا ہوا کہ آپ انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہے۔ تو کل یعنی آج رات اور کل 8 فروری صوابی میں انہوں نے بہت بڑے جلسے کا اعلان کیا ہے۔ باقی جگہوں عوام سے ویسے اپیل کی ہے کہ وہ باہر نکل کے احتجاج کریں جتنا کو کر سکتے۔ سب سے زیادہ خوف اگر کہیں ہے تو پنجاب میں ہے۔ پنجاب میں 2-2.5 سال سے نکلنے نہیں دیا جا رہا، بلکہ اعلان ہوتا ہے تو پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ 4 دن 10 دن 15 دن، ایک دن رات پہلے تک چھاپے پڑتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ کتنی دیر تک؟ ایک دن تو آپ کو اجازت دینی پڑے گی۔
اور جس دن آپ اجازت دیں گے آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ عوام کا موڈ کیا ہے. بس یہی ایک خوف ہے نا. تو اس خوف کو آپ کتنی دیر جبر کے ساتھ فستائیت کے ساتھ دبائے رکھیں گے؟ بالآخر کل بھی آپ کو اس کا مقابلہ کرنا ہے، آج بھی کرنا پڑے گا. عقل مندی یہ ہے، فقیر کی رائے یہ ہے. اس سے پہلے کہ میں آخری بات کروں، اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں. ہمیں کچھ دن اس چینل پہ رہنا پڑے گا حق کی آواز پہ. کچھ وجوہات میں نے عرض کیا تھا. میں عرض کر رہا تھا کہ فقیر کی رائے اور تجویز یہ ہے کہ ان کو باہر آنے دیں، ان کو جلسے کی اجازت دیں، ان کا آئینی حق ہے. اگر عوام باہر آئیں اور اپنی بھڑاس نکال لیں تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ دبائے رکھیں گے، پریشر کوکر کے اوپر سے ڈھکن نہیں اٹھائیں گے تو پھر وہ دھماکے سے اٹھ جائے گا. عوام کو آپ نے دبایا ہوا، کب تک دبائیں گے؟ عوام کو آنے دیں، اپنی آزادی اظہار رائے کا ان کو حق دیں، ان کو اجازت دیں، پرامن جلسہ کرنے کی اجازت دیں. اور میں بہت سارے جلسے، باوجود اس کے کہ میں آج کل کہیں آنے جانے جوگا نہیں ہوں، اس کے باوجود میں جتنے جلسے میڈیا پہ بیٹھ کے دیکھتا ہوں، ان جلسوں میں کوئی کسی جگہ میں نے پتہ توڑتے بھی نہیں دیکھا ان کو. ابھی 26 مئی کو جو کچھ ہوا ہے، شور پڑا ہوا ہے، انکوائریاں ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں اس کا غلغلہ ہے. گولی چلی، کس نے چلائی اس پہ میں بات نہیں کرتا. وزراء بھی کہتے ہیں. اور دیکھیں بدقسمتی، جس کو شہباز سپیڈ کہہ رہا ہے وہ سپیڈ کہتا ہے. محسن نقوی جو پہلے امریکہ میں پاکستان کی بدنامی کروا کے آیا، اب زرداری صاحب اس منہ بولے بیٹے کو چائنا لے کے گیا معافی تلافی کے لیے، لیکن سنا ہے چائنا نے معافی دینے سے انکار کر دیا. وہ سپیڈ صاحب کہتے ہیں کہ اگر 8 فروری کو بھی یہ پی ٹی آئی والے آئے تو ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو 26 مئی کو کیا تھا. شرم سے ڈوب مرو. ایک طرف انکار کرتے ہو کہ ہم نے کیا ہی کچھ نہیں، دوسری طرف سے دھمکیاں دیتے ہو. تمہارے خلاف کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، تمہارے خلاف تو تمہاری اپنی گواہیاں ہی کافی ہیں. تو فقیر پھر دوبارہ سے بارہ عرض کرتا ہے کہ خدا کے لیے ملک کو راہ راست پہ لاؤ، سیاسی جماعتوں کو ان کا حق دو، ان کو احتجاج کا حق دو. اور جو جعلی الیکشن والی حکومت چل نہیں پا رہی، گھٹنوں کے بل گھسٹ رہی تھی، اب گھٹنے بھی ان کے رگڑے گئے ہیں، گھٹنوں سے بھی آگے چلے گئے ہیں. راتوں کو اٹھ کے پریشان اور میٹنگیں کر کے بیچارے، کوئی دم درود والا، کوئی تعویذ دھاگے والا، کوئی بابا نہ مریم نے چھوڑا ہے نہ اوپر والوں نے. تو یہ کام نہیں آئیں گے، یہ جادو ٹونے والے کام نہیں آئیں گے. قوم کو آئین پاکستان کے مطابق ان کا حق دو کہ وہ پرامن احتجاج کر سکیں. اس سے انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا.